یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے سزائیں آئی ہیں، یہ تو 9 مئی کے سزاؤں کا آپ کا اور آپ کی گورنمنٹ کا بڑے عرصے سے مطالبہ رہا ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ابھی کچھ 25 کے قریب لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آغاز ہے یا یہ معاملہ آگے جائے گا میاں جاوید لطیف صاحب، یا فی الحال اسی پہ اکتفا ہوگا؟ شکریہ ماریا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک کیس 9 مئی کا ہوا، وہی جماعت ہے، اس کے ورکر کو سزا ہو اور اس کی لیڈرشپ کو اسی کیس میں فوجی ٹرائل نہ کیا جائے فوجی کورٹس میں، تو NRO کس کو کہتے ہیں؟ پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر قوم کو بتایا جائے. دیکھیں، منصوبہ بندی کرنے والا اگر میں ہوں اور میرے کہنے پہ کوئی یہ واردات ڈالتا ہے تو میں کیسے بری ہو سکتا ہوں، یا مجھے کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہا جائے کہ کوئی دباؤ ہے عالمی قوتوں کا، یا یہ بتایا جائے کہ اندر سے کوئی آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، جس طرح کے 9-10 مئی کو بغاوت پہ اکسایا گیا اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کو. اور آپ نے ایک پکڑا جنرل فیض حمید، مگر جنرل فیض حمید اکیلا تو منصوبہ ساز نہیں تھا. اور اگر آپ نے پکڑا ہے 2-3 ماہ ہو گئے ہیں جنرل فیض حمید کو، تو پھر بھائی ابھی تک اس کے تانے بانے جہاں جہاں تھے. اور میں بتاتا ہوں کہ کیا 2014 کا دھرنے سے لے کر 2017 تک جو منصوبہ ساتھ تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جو سب ایک پیج پہ تھے، وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں، عمران خان ہوں، جنرل فیض ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، یہ سب ایک پیج پہ. لیکن جاوید لطیف صاحب، وزیر اعظم کون ہے اس باقیوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سر، ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے نا. حکومت کس کی؟ آپ لوگوں کی. ان سوالوں کے جواب تو آپ نے ہمیں دینے. آپ تو یہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں نا. اب وزیر اعظم صاحب کو بتائیے، ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں ماریا، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی کوئی بات سخت نہیں کہنا چاہتا، مگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا تھا تو 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کے سربراہ تھے پرائم منسٹر، جن کا نام نواز شریف تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم ایک ایسے کیس میں جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو کیا ہم اپنے پرائم منسٹر کو بچا سکے تھے؟ ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر خود کو بچا سکے تھے؟ آج اگر آپ سوال کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر تو آپ کا ہے، آپ کی جماعت کی حکومت ہے، آج تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، تو ہم کتنے پاورفل ہوں گے، کتنے بااختیار ہوں گے، امپلیمنٹ نہ کریں اس کا جاوید اندازہ لطیف کرنا تو صاحب. مشکل ہے. بااختیار نہیں ہے، لیکن سوالوں کے جواب تو دے سکتے ہیں نا. سوال تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ اسکرین پہ پوچھ رہے ہیں، جس سے بھی پوچھ رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ سے ہمیں ان سوالوں کے جواب لے کر دے دیجیے نا کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. ہم بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جواب ہمارے پاس یہ ہے. آپ تو سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اچھا ماریا، اگر آپ میرے سے ہی پھر پوچھنا چاہتی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 2013 کی حکومت میں بھی بے اختیار تھے، دھرنے دے دیے گئے، 2014 میں آپ نے حکومت چھوڑ کیوں نہ دی اگر آپ بے اختیار تھے؟ تو بے اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا پاکستان سے، بے اختیار ہوتے ہوئے ہم نے سی پیک دیا، بے اختیار ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، بے اختیار ہوتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول رکھا، بے اختیار ہوتے ہوئے دنیا میں کھویا ہوا پاکستان کا مقام حاصل کیا. اس کے باوجود بھی ہم اپنی حکومت نہ بچا سکے، یا اپنے پرائم منسٹر کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا سے نہ بچا سکے. ہم نے اپنی قربانی دے دی، مگر ریاست کے لیے تو پھر بھی کچھ کر گئے. آج اگر آپ سوال کرتی ہیں کہ آج کے آپ کے پرائم منسٹر ہیں، تو بھائی مجھے یہ بتا دے کوئی کہ مجھے 8 فروری 2024 کو کوئی واضح اکثریت لینے دی گئی، اور اگر واضح اکثریت ہمیں ملتی تو کیا پرائم منسٹر شہباز شریف ہوتے؟ قطعاً نہ ہوتے. پھر وہی ہوتے جن کی جماعت تھی اور جنہوں نے ڈیلیور کیا 2013 سے 2017 تک، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. صحیح. تو یہ نہ سوال کیا کریں، حقیقت آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. صحیح. اچھا، اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے بات چیت آپ سن ہی رہے ہوں گے نا، تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آ گئے ہیں مذاکرات پہ. وہ کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بھی مذاکرات کریں گے.
اب پی ایم ایل این کہتی کہ ہم ذرا مقتدرہ کو بھی آن بورڈ لے لیں، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے. یہ مذاکرات جو ہے نواز شریف صاحب کی اجازت سے، ان کی خواہش پہ، ان کے آن بورڈ ہونے کے بعد ہو رہے ہیں؟ انہوں نے اوکے کر دیا ہے مذاکراتی پروسیس کو؟ دیکھیں، جو آپ فرما رہی ہیں کہ مقتدرہ سے بھی رابطہ کر لیں حکومت وقت، اگر ایسا کوئی کہہ رہی ہے تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، نہ میں نے سنا ہے. ہاں، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں. وہ رائے یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کمیٹی بنائیں جو سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرے، اور ایک کمیٹی پیرلل وہ ہو جو آپ کے عسکری ونگ کو لیڈ کر رہی ہو، اور دونوں کمیٹیوں کا ہیڈ عمران خان صاحب کر رہے ہوں. کل کو کس کو پتہ ہے کہ کون سی کمیٹی کو وہ ختم کر دیں گے اور کون سی کمیٹی کے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیں گے. بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود بھی اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ انہوں نے مشروط سول نافرمانی تحریک کا اعلان کر دیا. بھائی، بات یہ ہے کہ سول نافرمانی تحریک کا اعلان کرنا 9-10 مئی کے یا 26 نومبر کے جرم سے بڑا جرم ہے. اچھا، یہ ریاست پہ حملہ ہے. تو مذاکرات ہونے چاہیے یا میں نہیں ہونے چاہیے؟ پھر مجھے بتائیے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے حکومت کو، اور نواز شریف صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے مجھے یہ بات اگر مکمل کرنے کی اجازت دیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں تو کوئی ان کی جماعت توڑ پھوڑ نہیں کوئی کر رہا تھا. ان کی جماعتوں کو تو سرپرستی کی جا رہی تھی. اس وقت تو ان کو کوئی سزائیں نہیں تھی. اس وقت تو عمران خان جیل میں نہیں تھے. سول نافرمانی کا اس وقت کیوں اعلان کیا تھا؟ اور سول نافرمانی کا اعلان اگر کرنے والے کو اس وقت سزا دے دی جاتی جو اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اعلان کر کے، تو آج یہ دوسری دفعہ سول نافرمانی کی بات نہ کرتا. آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان حکومت وقت کو نہیں ہوگا، یہ نقصان ریاست کو پہنچے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر مجھے یہ بتائیں، یہ حکومت جاتی ہے تو جائے، مگر آنے والی کوئی حکومت ٹھہر سکے گی؟ ریاست کے لیے کوئی کام کر سکے گا؟ یا ریاست کا پھر کون والی وارث ہوگا؟ لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے.